أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين النبي الحرمين والإمام القبلتين والرسول الثقلين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرا وأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات پڑھیں محمد قبولیت مجلس کے لیے کاش اور صلوات پڑھیں محمد. تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر سے عشر محرم 1443 ہجری کی آپ حضرات مرکز اہل بیت بلٹن میں 7ویں مجلس سماعت فرمائیں. اس عشرے کا عنوان اتباع رسول اور ابدی کامیابی، اور اس عنوان کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں ہر روز سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت کی تلاوت کا مسلسل آپ کی خدمت میں شرف حاصل کر رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایسے رسول کا اتباع کرتے ہیں کہ جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، اور اس کا ذکر اس سے پہلے ہم نے توریت اور انجیل میں بھی لکھ دیا تھا، اور اس کے کام یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف بلائے گا، برائیوں سے روکے گا، پاک چیزوں کو حلال قرار دے گا، اور خبائث اور خراب چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دے گا، اور جس بوجھ کے تلے تم دبے ہوئے ہو اور جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو ان سب سے تمہیں نجات عطا کرے گا. سو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اس کی عزت کرو، اس کی نصرت کرو، اور اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرو.
جو یہ سب کچھ کرے گا تو پھر وہ جان لے کہ کامیابی اس کا مقدر ہے. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں ہوگا. جہاں تک بات کو پہنچایا ہے آپ کی خدمت میں رسول کی بھی تعریف کی, نبی کی تعریف کی, امی کی تعریف کی. اس کے بعد شان رسالت سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں, اور پھر یہ گزارش کی کہ نیکی کا حکم کس طرح سے دینا ہے, برائی کو روکنا کس انداز سے ہے, اور حلال اور حرام کیوں قرار دیے گئے ہیں. یہاں تک کل آپ کی خدمت میں گفتگو پہنچایا تھا. آج آیت کے جس حصے کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تم بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہو اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو. اس بوجھ سے اور ان زنجیروں سے رسول تمہیں نجات دے گا. یہ جس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہو اور جن زنجیروں میں بندھے ہوئے ہو, ان سے رسول تمہیں نجات دے گا. اس پر آج چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی. مل کر ایک اور صلوات پڑھیں. اس سے پہلے کہ اس پر بات شروع کی جائے, تسلسل دینے کے لیے گزشتہ تقریروں سے بات مربوط ہو جائے. جو گزارش کیا جا چکا ہے اس حوالے سے عرض کر دیجیے کہ انسان فطرت میں حکم دینا تھا, سو اللہ نے کہا جب حکم دینا فطرت میں ہی ہے تو اچھائی کا حکم دو. فطرت میں ہے حکم دینا, چاہے کسی ایک کے اوپر بھی کسی کا حکم چل جائے. انسان یہ چاہتا ہے میرا کسی کے اوپر حکم چل جائے, تو اللہ نے کہا یہ فطرت میں ہے ہی کہ کسی پہ حکم چل جائے, تو حکم نیکی کا دو, اچھائی کا دو, برائی سے روکو. یعنی حکم یہ دو کہ برائی نہ کرو, حکم یہ دو کہ اچھائی کرو. تو جس چیز کو آدمی اچھائی سمجھتا ہے اس کے لیے پھر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دے دوں آپ لوگ متوجہ ہو جائے, تاکہ چونکہ آج بھی بات تھوڑی قدر خشک ہی ہے, لیکن یہ کہ مثال دے کر کے آپ کو تھوڑے سے بات واضح کر دوں. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد اگر رضا بھائی کہیں, مثال دے رہا ہوں, یہ نہ ہو کل کو ان کے گھر پہ پہنچ جائے, یہ کہیں کہ کل صبح ان کے یہاں ناشتہ ہے اور بہت زبردست ناشتہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور میں سوتا رہ جاؤں, آپ جگائیں نہیں, آپ لوگ کھا کے آ جائیں, پھر آ کے مجھے بتائیں کہ بھائی رضا بھائی نے بہت بہترین ناشتہ کھلوایا, تو میں آپ پہ ناراض ہوں گا. ناراض ہونا بنتا بھی ہے, ناراض ہونا بنتا بھی ہے کہ بھئی آپ جب کھا کے آ گئے, جب پھوڑ کے آ گئے, پھر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کھا کے آئے تو جگہ ہی دیتے. جب اتنا اچھا وہاں انتظام تھا تو آپ ہمیں جگہ دیتے. لیکن یہ اس چیز کے بارے میں ہے, یعنی اس کے اندر مفہوم کیا ہے؟ اس کے اندر مفہوم یہ کہ وہاں جو ملا تھا وہ اچھا تھا, اس کے لیے جگایا جانا چاہیے تھا, جگایا نہیں گیا تو ناراض ہیں. اور ہر روز صبح کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اٹھ جاؤ, کامیابی کی طرف آ جاؤ. اگر کسی کو نماز فجر کے لیے جگا دیں تو وہ الٹا ناراض ہو جائے گا, ہم سورہ تک خاموں کا کیوں جگا دیا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ ہمارے قدر میں ہمارے نزدیک کھانے کی کتنی اہمیت ہے, اللہ کی بندگی کی کتنی ہے. مل کے سلوات پڑھیں محمد ایک اور سلوات پڑھ لیں محمد. تو اللہ نے کہا حکم دینا تو تمہارے فطرت میں ہے, تو حکم دینا ہی ہے اچھائی کی طرف.
نیکی کی کا حکم دو، اچھائی کی بات کا، جو واجبات ہیں ان چیزوں کو خود عمل کرو، پھر حکم دو، برائی سے روکنا ہے۔ پھر یہ گزارش کی کل کی گفتگو کا خلاصہ کہ جو چیز یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر رسول کا کام، اور رسول کے ساتھ ساتھ میں امت کا بھی کام، ایک دوسرے کو بھی یہ نصیحت کرنی۔ لیکن جس دوسرے جو مرحلے میں حلال و حرام کی بات ہوئی، یہاں امت کا کوئی شیئر نہیں ہے، یہ صرف رسول کا حق ہے۔ رسول جس چیز کو حلال قرار دے دیں وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام قرار دے دیں وہ حرام ہے۔ کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال و حرام کرے۔ کل کی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے بس سمرائز کر کے پھر آگے بڑھنا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کسی چیز کو رسول نے حلال کیا ہے آپ نے حرام کر دیا۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ اللہ نے رسول کو حق دیا ہے کہ ہمارا رسول اچھی چیزوں کو حلال کرے گا، خراب چیزوں کو حرام قرار دے گا، توجیہ بھی بتا دیے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اپنی مرضی سے جسے چاہے حلال کر دیں جسے چاہے حرام کر دیں، نہیں، ایک کرائٹیریا کے تحت حلال بھی کریں گے، اسی کے تحت حرام بھی قرار دیں گے۔ اور اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہو وہ معصوم ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہو وہ معصوم ہو، تاکہ وہ صحیح چیز کو حلال کریں، صحیح چیز کو حرام قرار دیں۔ بھئی جس کے ہاں خطا کی امکان ہو، یہ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں؟ یہ کس طرح سے یقین ہو کہ اس نے جو یہ حکم دیا ہے یہ خطا پر مبنی نہیں ہے؟ یہ صرف اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ تو اب کسی نے رسول کے بعد کسی چیز کو حرام قرار دے دیا، تفصیلات آپ کو پتہ ہے، بیان کرنے کا فائدہ نہیں، اشارہ کافی کہ کسی نے بھی، دیکھیے ہمیں کسی سے غرض نہیں کس نے کیا، ہمارا یہ کہنا ہے کہ رسول کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رسول نہیں ہے، اسے حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام بنائے۔ اب اس نے کسی چیز کو حرام بنایا تو اس کے پیچھے توجیہ کیا ہے، اشارہ کر دوں، کافی آپ لوگ بات تک پہنچ جائیں، متوجہ بھی ہو جائیں گے کہ بات تو خشک ہے، تو یہ بیچ میں آپ لوگ کو بلوانے کے لیے بات بیچ میں یہ باتیں کرنی پڑیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ یا علی، تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ وہ حلال زادہ ہو، اور تم سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ وہ حلال زادہ نہیں ہو، ولد الزنا ہو یا ولد الحید ہو، یہ سارے روایات موجود ہیں۔ تو اب اگر کسی کو علی سے دشمنی ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اور لوگوں کو بھی دشمنی ہو، تو وہ ایسی فیکٹری بنائے گا کہ جس میں وہ ایسی فیکٹری بنائے گا کہ جس میں علی کے دشمن پیدا ہوتے رہیں۔ اب اللہ کے رسول نے کسی چیز کو حلال کیا ہے اسے وہ حرام کر دے گا، اللہ کے رسول نے کسی چیز کو واجب کیا ہے حج میں، اس طواف کو نکال دے گا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں حلال زادے نہیں پیدا ہوں گے، جتنے حج کر کے آگے ان کے بعد جتنے ہیں وہ سب مل کر ایک اور صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ حق ہے اللہ کے رسول کو حلال کرنے کا، حرام کرنے، کسی اور کو یہ حق نہیں ہے۔ کسی نے کیا اس کا عزائم یہ تھے کہ علی کے دشمنوں میں اضافہ ہو۔ رسول کی حدیث ہے معصوم کا قاتل کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ حلال زادہ نہ ہو۔
امام نے بات آ گئی تو ایک اور حدیث سن لیجیے، صلوات پڑھیں محمد امام نے فرمایا کہ فرعون جو ہے وہ موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا. یوسف کے بھائی یوسف کو قتل کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے. کیا سبب ہے؟ کہ اس لیے کہ فرعون بھی حلال زادہ تھا. فرعون تھا مگر حلال زادہ تھا. یوسف کے بھائی بھی ان کے باپ کے بیٹے تھے. سمجھو ہمارے یوسف کے بھائی بھی حلال زادے تھے. اور اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ جو بھی معصوم کا قاتل ہوگا، جو بھی معصوم کا قاتل ہوگا وہ حلال زادہ نہیں ہوگا. لہٰذا اگر کوئی حلال زادہ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، معصوم کا قاتل نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد اب جب یہ حرام کے فیکٹریاں ہیں ایک طرف، یہ اور حرام کے اثرات بھی ہوں گے، حرام کے اثرات بھی ہوں گے. دیکھیں، گزارش کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو وہ پاک ہے، وہ آپ کے لیے وہ چیز پاک ہے. لیکن یہ شریعت نے یہ اس لیے کیا ہے کہ چونکہ علم نہیں ہے، جہالت ہے کسی چیز سے متعلق، تو یہ پاک ہے. ورنہ کہاں تک جائیں گے اور کیسے جائیں گے صاحب اس کو ثابت کرنے کے لیے؟ زندگی مشکل ہو جائے گی، مصیبت ہو جائے گی. رسول نے کہا ہم نے زندگی کو آسان بنانے کے لیے شریعت کو قرار دی. سہولت کے لیے، آسانی کے لیے یہ حکم رکھا گیا. لیکن حلال و حرام میں یہ حکم نہیں ہے. حلال و حرام میں یہ حکم ہے کہ کسی چیز کو حلال ثابت کرنا پڑے گا. پاک میں اور حلال میں یہ فرق ہے. پاک ہر چیز ہے، حتیٰ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ نجس ہے، لیکن حلال کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ چیز حلال ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے تو کھا لیں. نہیں، حلال کے لیے ثابت کرنا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام کے اندر اثرات رکھے ہیں اللہ نے، حلال کے اندر بھی اثرات رکھے، حرام کے اندر بھی اثرات رکھے، اسی لیے تو اس کو حلال و حرام بنائے. تو جو انہوں نے حلال و حرام کسی چیز کو بنائے اس لیے ہے کہ اس کے اندر اثرات ہیں. حلال کے اندر اچھے اثرات ہیں، حرام کے اندر خراب اثرات ہیں. اور اس اثرات کی ایک جھلک دیکھنی ہو، روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کا دوسرا خطبہ دیکھیں. جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو سامنے سے ایک ملعون نے کہا کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو کیا امام کیا چائنیز میں بات کر رہے تھے؟ امام کس زبان میں بات کر رہے تھے؟ امام عربی میں بات کر رہے تھے، سامنے والے بھی عربی جاننے والے تھے. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ بھئی اگر تو امام کسی ایسی زبان میں بات کر رہے ہوتے کہ جو ان کے سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں یہ بات، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے امام فلاں زبان میں بات کر رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بھی عرب ہیں، وہ بھی عربی بول رہے ہیں، امام بھی عربی بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھے ہمارے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو امام نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. اور یہ تو اور عجیب ہو گیا، ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ امام عربی میں بول رہے ہیں، سامنے والے بھی عرب ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. امام ان کی تائید کریں، کہہ رہے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہیں میری بات نہیں سمجھ میں آئے گی اس لیے کہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی جب یہ ایک اثر ہے اس چیز کا، بہت سارے اثرات، ایک اثر ہے اس چیز کا، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے اہل بیت آپ سے رجس کو دور کر دیا ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ ہر رجس آپ سے دور ہے. یعنی جس کے پاس کسی بھی طرح کا رجس ہوگا وہ آپ کے نزدیک آ نہیں سکتا، وہ آپ سے قرب حاصل کر نہیں سکتا، وہ آپ کی بات ہی نہیں سمجھ سکتا. امام سامنے بات کر رہے ہیں، واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ تم مجھے کیوں قتل کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو. کہتے ہیں ہمیں آپ کی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ حرام کا اثر ہے. مل کر ایک صلوات پڑھ لیں.
اب آ جائیں بات متصل ہو گئے ہمارے کل کی گفتگو سے. آ جائیں اب اس پر کہ ارشاد ہوا کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, حلال کو, طیبات کو, پاک چیزوں کو حلال کرے, خراب چیزوں کو, خبائث کو حرام قرار دے. اور جس بوجھ کے تلے تم دبے ہوئے ہو اور جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو ان سے تمہیں نجات دے. ایک بوجھ ہے, ایک زنجیریں ہیں. ان دونوں سے رسول نجات دے گا, آزاد کرائے گا, بوجھ ہٹا دے گا, زنجیریں توڑ دے گا. بوجھ ہوتا ہے, زنجیریں ہوتی ہیں دو طرح کی. ایک بوجھ ہوتا ہے ظاہری, ایک بوجھ ظاہری, کسی کے اوپر آپ بوجھ لاتے ہیں, یا زنجیریں ظاہری ہوتے ہیں, کسی کو زنجیروں میں باندھتے ہیں. تو یہ بوجھ جو ظاہری ہے اس کو ہٹانا, یا وہ زنجیریں جو ظاہری ہیں ان کو توڑنا بہت آسان ہے. کسی پہ بوجھ رکھا ہے وہ بوجھ ہٹا دیجیے, کسی کے اوپر کوئی چیز آتی ہے اس کو ہٹا دیجیے, زنجیریں ہیں ان کو کھول دیجیے, توڑ دیجیے. یہ تو بہت آسان ہے کیونکہ یہ سامنے انسان کے نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک اور طرح کا بوجھ اور ایک اور طرح کی زنجیریں ہوتی ہیں, وہ ظاہری نہیں ہوتی ہیں, وہ دماغ میں ہوتی ہیں. دماغ پر بوجھ ہوتا ہے, دماغ کے اندر زنجیریں ہوتی ہیں. ان کو توڑنا اور اس بوجھ کو ہٹانا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ یہ نظر ہی نہیں آ رہی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بوجھ کے نیچے ذہنی بوجھ میں دبا ہوا ہے, ذہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے, بظاہر اس کے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں, کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, لیکن بہرحال ہے. اور اس زمانے میں تو قدر اکثر ہے ابھی سے, خیر ابھی بھی ہے, لیکن اس زمانے میں اس سے کہیں زیادہ, کہیں خراب صورتحال ہے. جس طرح کے بوجھ کے نیچے, ذہنی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے معاشرہ اور جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو اس حوالے سے اس آیت کے اس حصے کے متعلق امام سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی زنجیریں ہیں, یہ کون سا بوجھ ہے, کس چیز کی طرف اشارہ ہے. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد. اس کے لیے تھوڑی سی دین کی, مذہب کی تاریخ کو اشارہ صرف کر رہا ہوں, آپ لوگ جلدی سے میری بات تک پہنچ جائیں گے. حضرت موسیٰ شریعت لے کر کے آئے, ان کے بعد جو شریعت کے ٹھیکیدار بنے, یہی لفظ میرے ذہن میں آیا کہ جو مناسب, شریعت کے ٹھیکیدار بنے, انہوں نے لوگوں کو خدا کی پرستش سے ہٹا کر شریعت کی پرستش میں لگا دیا. یہ آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں, آج بھی جا کر کے ان کی کتابوں کو دیکھیں تو وہ ابسیسڈ ہیں قانون کے ساتھ. بات بات پر, ہر ایک چیز پر قانون بنا, ہر چیز پر اس کی مشگافیاں اور اس کی بحثیں اتنی دقیق ہیں کہ آدمی پریشان ہو جائے. شریعت کی پرستش نہیں ہوتی, پرستش اللہ کی ہوتی ہے. شریعت راستہ ہے اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا. قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے, نہ یہ کہ قانون کی پرستش کرنے لگا کوئی. توجہ فرمائیں, قانون کی ضرورت ہے, شریعت کی ضرورت ہے, لیکن شریعت کی راستہ ہے خدا کی اطاعت, خدا کی معرفت تک پہنچنے کا, نہ یہ کہ شریعت ہی کی پرستش کرنا کوئی شروع ہو جائے, قانون ہی کے اندر الجھ جائے اور اس قانون کی روح تک نہ پہنچ سکے.
توجہ فرمانے. یہ ہوا حضرت موسیٰ کے بعد. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو مبعوث کیا. بہت ساری ہزاروں سال کی تاریخ کو مختصر کر کے تاکہ آپ تک یہ بات جلدی سے پہنچے. اب حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے, وہی حضرت موسیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کر رہے. حضرت عیسیٰ یہ فلسفہ اور یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ شریعت راستہ ہے خدا کی بندگی تک پہنچنے کا, خدا کی اطاعت تک پہنچنے کا. لیکن اگر نجات چاہیے, انسان کو شریعت کے ذریعے سے نجات چاہیے, تو خالی شریعت کافی نہیں ہے, اس میں اللہ کے نمائندے کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو جو فرمانے خدا کی طرف سے لطف ہوگا, کرم ہوگا, فضل ہوگا, تبھی انسان کو نجات ملے گی. یہاں تک آگے نا کہ حضرت موسیٰ شریعت لے کر آئے, ان کے بعد لوگوں نے تبدیلی کر لی. حضرت عیسیٰ آئے یہ بتانے کے لیے کہ شریعت کے ساتھ ساتھ میں خدا کا لطف بھی چاہیے. حضرت عیسیٰ جب چلے گئے آسمان پر, تو ان کے بعد جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے کہا اب شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس خدا کا لطف کافی ہے. سمجھو ہمارے. تو اب جب رسول اللہ کا زمانہ آ رہا ہے تو دو نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ شریعت ہی سب کچھ ہے, ایک نظریہ یہ ہے کہ لطف خدا سب کچھ ہے. حضور آ کے بتائیں گے کہ دونوں چاہیے, شریعت کی بھی ضرورت ہے, اس لیے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے, اور نجات چاہیے تو خدا کے لطف کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. مل کر ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو وہ جو زنجیریں ہیں, امام سے پوچھا کہ یہ زنجیریں, یہ بوجھ کا, یہ زنجیریں, یہ بوجھ جو جن لوگوں نے شریعت کو اپنے آپ اوپر بوجھ بنا لیا تھا, اس سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا ہے. کہ شریعت بوجھ نہیں ہے, شریعت تمہارے لیے آسانی, تمہارے لیے بہتری, تمہارے حق میں بہتری لانے کے لیے ہے, نہ یہ کہ اسے بوجھ بنا دیا جائے اس طرح کہ آدمی اس بوجھ کے تلے دب جائے, ان زنجیروں میں ہی جکڑ جائے. تو جو فرمانے اب یہ بہرحال یہ درمیان میں بات آئی ہے اور یہ موضوع بہت اہم ہے کہ مثلا خدا نہ خواستہ کسی شخص کا ہاتھ ٹوٹ جائے, کسی کا پیر ٹوٹ جائے, کسی کوئی اور زخمی ہو جائے, تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہاں پہ تو آپ کہیں گے کہ بھئی جس ڈاکٹر سے چاہے جا کر دکھا لیں, چاروں طرف آپ کو ڈاکٹر ہی ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن آپ یہی کہیں گے نا کہ بھئی آپ اس کا علاج کروائیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ اس طرح سے ظاہری طور پر کچھ ہو گیا ہے, تو ہر شخص, ہر عقل مند یہی کہے گا کہ آپ علاج کروائیے. اور اگر کسی کو ذہنی مرض ہو جائے, یہ تو ظاہری ہے نا, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو ہمیں نظر آ رہا ہے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, پاؤں ٹوٹ گیا تو پتہ ہے کہ بھئی یہ ٹوٹ گیا, لیکن ذہنی مرض ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. کسی کو ذہنی مرض ہو جائے, وہ کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو بھئی دعا کریں ٹھیک ہو جائے گا. یہ بیماری ہے, دعا کریں ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوتا ہے. تو جو فرمانے دعا کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن جس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دعا کریں, کسی کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دعا کریں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کر علاج کروائیں, اپنا اس کو ٹھیک کروائیں. تو اسی طرح سے ذہنی مرض جتنے بھی ہیں, چاہے وہ ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے یا سکسوفرینیا, یہ جتنے بھی مرض ہیں, تو نام آپ لوگ بہتر, ڈاکٹروں کو میں کیا سناؤں گا. صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن ضروری ہے کہ ان مرض کو بھی اتنا ہی سیریس لیا جائے جتنا ہاتھ ٹوٹنے کو, پاؤں ٹوٹنے کو لیتے ہیں. اور ان کا علاج کر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ذہنی بوجھ ہے, یہ جو ذہنی زنجیر ہے, یہ اس سے ظاہری والی سے بہت زیادہ طاقتور ہے. اس سے نجات دلانے کے لیے حضور آئے ہیں.
اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مل کر صلوات پڑھیں محمد ایسا ہو جائے تو دیکھیں مجھے آپ بلوانا تو ہے، اور بلوانے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے. تو آ جائیں گے سن 5 ہجری میں، سن 5 ہجری میں آئیے مدینے میں. رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ سارے شہر کے چاروں طرف خندق کھودی ہے. اب ایک جگہ پر ذرا چوڑائی کم ہے، اس کا مطلب ہے کسی نے خیانت کی ہے. بھئی چوڑائی کم کیوں ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ چاہتے ہیں ادھر سے کوئی آ جائے. ورنہ کم کیوں ہے؟ جتنی 7 طرف ہے اتنی ادھر بھی ہونی چاہیے، ایک طرف کم ہے. وہاں سے عمرو بن عبد ود آ گیا اور آ کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں تمہیں ون ون دے رہا ہوں. ہاں، دونوں لڈو تمہارے ہاتھ میں. ہاں، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آؤ میرے مقابلے پہ، اگر تو مجھے مار دیا تو غازی بن جاؤ، اگر میرے ہاتھوں مار گئے تو شہید ہو جاؤ گے. اتنا عقیدہ تو ہم لوگوں کا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. کہہ رہے آ جاؤ، اگر جو ہے وہ مجھے قتل کر دیا غازی بن جاؤ گے، اور اگر میرے ہاتھوں قتل ہو گئے تو شہید ہو جاؤ. لیکن ذہنی بوجھ، زنجیروں کا اثر یہ ہے کہ کوئی سر اٹھا کے رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. روایت یہ کہتی ہے ایسے بیٹھے جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ سر پہ طائر بیٹھے تو وزن نہیں ہوتا، لیکن یہ ذہنی زنجیروں اور بوجھ کا وزن ہے کہ عامر کے مقابلے پہ کون جائے. جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں طرف سے فائدہ تمہارا ہی ہے. بھئی غازی بنو گے تب بھی تمہیں جنت، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی جنت. تو یہ ذہنی بوجھ کا اثر ہے کہ ابھی تک کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ تبلیغ کی ہے، یہ ذہنی بوجھ کو اٹھانے کے لیے، ہٹانے کے لیے، ان کو اس سے تمہیں نجات دلانے کے لیے. لیکن صرف علم سے، صرف معجزے سے جب نہیں مانتا تو پھر ڈنڈا بھی چلانا پڑتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہاں تک بیان ہوا، ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی جائے گا تو اس کو میرا حق وراثت وصایت مل رہا ہے. کل میں نے بات کی تھی منطوق اور مفہوم کی تھی نا، یا وہاں کی تھی پتہ نہیں، یاد نہیں. 2 جگہ مجلس پڑھ رہا تو یاد نہیں رہتا کون تھا. نہیں کی تھی، مل کے ایک صلوات پڑھا. علم منطق میں ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے. منطوق تو یہ ہے کوئی بھی سینٹنس ہے، کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی جملہ ہے، یہ منطوق ہے اس کا. اور اسی میں سے ایک مفہوم نکلتا ہے، جو بات کہی نہیں جاتی ہے لیکن اس میں سے سمجھی جاتی ہے. مثلا اس وقت کہیں رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے تو سمجھا یہی جائے گا کہ باہر اندھیرا ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رات کا وقت ہے لہذا اندھیرا ہے. جب یہ کہہ دیا گیا کہ رات کا وقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باہر اندھیرا. یہ اندھیرا کہاں نہیں گیا، یہ مفہوم ہے اس منطوق کا کہ باہر رات کے وقت میں مفہوم یہ ہے کہ باہر اندھیرا ہے.
جب حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جائے گا اس کو حق کے وصایت ملے گا، اس کا مطلب ہے زندہ واپس آئے گا۔ اس کا مطلب ہے زندہ واپس آئے گا۔ بھائی ورنہ شہادت کی خوشخبری دیں، شہادت کی باتیں کریے، کہہ رہے ہیں حق کے وصایت ملے گا، اس کا مطلب ہے زندہ واپس آئے گا۔ اس کے باوجود کسی کوئی ٹیسٹمس نہیں ہوا۔ اچھا بات آگے کی یہ عرض کر دیں کہ مزے کی بات ہے، ہر جنگ میں رجز پڑھا جاتا ہے، عرب کا طریقہ ہے، اپنا تعارف کرا۔ جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں رجز نہیں پڑھا گیا، نو رجز۔ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ جب یہاں ادھر باتیں ہونی ہیں تو ایک حضرت بولے، ایک حضرت بولے کہ اس کے مقابلے پہ کون جائے، اس کے مقابلے میں کون جائے۔ ایک دفعہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے کہ رات میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، رات میں سے سو رہے ہیں، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو یہ گھبرا کے اٹھا اور سپر اٹھانے کے بجائے اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا۔ اور ظاہری بات ہے آپ کو تو نہیں اٹھائیں گے، سواب پڑھے محمد والے اس نے رات میں اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سپر اٹھانے کے بجائے اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا۔ تو اب عامر کو رجز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب اس کا رجز یہاں مسلمانوں کے خیمے میں پڑھا جا رہا ہے۔ سلوات پڑھے، مل کے سلوات پڑھے محمد والے۔ یہ بوجھ ہے جس کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے، اس بوجھ سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے۔ اب سوچئے کہ یہ کب ہے؟ اعلان رسالت کو 18 سال ہو گئے تب یہ ہو رہا ہے، 13 وہاں کے 5 یہاں کے، 18 سال ہو گئے۔ تو 18 سال پہلے کیا حال رہا ہوگا جب یہ حال خندق کے دن ہے، تو 18 سال پہلے کیا حال رہا ہوگا، کس طرح کے بوجھ کے نیچے کن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ بھئی یہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ ایک گھنونی حرکت عرب میں رائج تھی کہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اس کی کیا تاریخ، مختصراً اشارہ صرف کافی ہے، کیا تاریخ، کیوں ایسا کرتے تھے۔ ابھی ایک دو قبیلوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، جیسے کہ ہوتا تھا، دو قبیلوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، جنگ چلتی رہی، ختم ہو گئی جنگ، تو طریقہ کار یہ تھا جنگ کا کہ جو سائڈ کا ہوتا تھا وہ سب کچھ ان کو مل جاتا تھا۔ اس میں جو ہے وہ عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو جب وہ ہو گیا اور جنگ ختم ہو گئی اور ان کو سب کچھ مل گیا، تو اس طرف جو ہار گئے تھے انہوں نے کہا بھئی یہ عزت کا مسئلہ ہے، عورتیں تو واپس کر دو، تو توجہ رکھیے گا، عورتیں تو واپس کر دو۔ وہ جیتنے والے مان بھی گئے، ان کا بھئی لے جاؤ اپنے عورتیں۔ وہ عورتیں اڑ گئیں، انہوں نے کہا ہمیں نہیں جانا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں جانا۔ اب ایک بے عزتی تو یہ ہو ہی گئی تھی، اوپر سے یہ ہو گئے سونے پہ سہاگا۔ تو اس بنی تمیم نے یہ فیصلہ کیا کہ عورتوں کی وجہ سے ہمیں بے عزتی ہوئی ہے، ہمارے سارا سب کچھ خاک میں مل گیا، اس ذات کو ہی ختم کرو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پھر انہوں نے یہ حرکت جو ہے وہ شروع کی۔ اب
نظام قدرت بھی دیکھیں، وہ بنو تمیم کا جو قبیلے کا سردار ہے، اس کے ہاں جو ہے وہ بیٹی ہوئے جا رہی، ایک بیٹی ہوتی ہے، اسے جا کر دوسری ہوتی ہے، تیسری 9 ہو گئی اس طرح سے، اور 9 کو جا کر کے اس نے گاڑ دیا۔ اب جب 10ویں ہونے لگی تو اسے کسی کام سے سفر پر جانا پڑ گیا، تو بیوی نے اس کے چھپا دی بات کے جو ہے وہ ہونے والی ہے، کہ اچھا ہے چلا جائے وہ، تو وہ پھر جو ہے وہ لڑکی ہوئی۔ اب اس نے یہ کہا، ماں کا دل، اس نے کہا کہ کیا کیا جائے کہ اسے بچا لیا جائے، تو اس نے پڑوس والے گھر میں، ہمسائے کے گھر میں وہ بچی کو دے دی، اور کہا کہ بھئی تم ایسے ظاہر کرو کہ تمہاری بچی ہے، اور وہ سارا دن گھر میں آتی ہے، اور وہ اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، اور 2-3 سال گزر گئے، اور پھر وہ آدمی کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ بار بار ہمارے گھر میں کیوں آ رہی، ابھی تک اس نے چھپا کر رکھا۔ وہ 3 سال کی ہو گئی، اور وہ اب اس کو جو ہے زیادہ شک بڑھ گیا، اس نے کہا بتاؤ مجھے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اب آخر میں بیچاری وہ مجبور ہوئی، اس نے کہا نہیں یہ بیٹی تمہاری ہی ہے، اور تم سفر پہ گئے تھے اور ایسا ایسا۔ تو اس نے وہ جو جن کو گاڑا تھا وہ تو 2-4 دن کی تھی، وہ کیا وہ بات بھی نہیں کر سکتی، اور ان کی چیخوں کو دبا دیا۔ یہ 3 سال کی بات کرتی ہوئی اسے کو بھی جا کر کے گاڑنے کے لیے وہ پہنچ گیا۔ اب وہ چیخ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے نہیں گاڑو، کیا کر رہے ہو، میں تمہاری بیٹی ہوں، تم میرے باپ ہو، اس کے باوجود وہ گاڑی جا۔ اب یہ ایک اس کی وجہ سے یہ پورے معاشرے میں ایک یہ گھنونی حرکت پھیل گئی، اور اس زنجیر کے اندر جکڑ گئے کہ اب سب کو یہی کرنا ہے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے، آپ لوگ کو سن کر بھی کچھ ہو رہا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے۔ بچیاں دفن کرنے کا تو نہیں ہوتا الحمدللہ، لیکن یہ سوچ، یہ زنجیر میں جکڑ جانا، فلاں کام کیوں کر رہے ہیں، ارے لوگ کیا کہیں گے، فلاں چیز کیوں کر رہے ہیں، ارے بھئی انہوں نے اتنا خرچ کیا تو ہمیں اتنا کرنا پڑے۔ توجہ فرمائیں، یہ بھی ذہن کی زنجیر ہے جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ اللہ کیا سوچے گا، یہ نہیں پوچھ رہے امام کیا سوچیں گے، یہ سوچ رہے فلاں کیا سوچے گا۔ ارے یہی سوچے گا کہ جب آپ مر جائیں گے تو انا للہ کہہ دے گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سوچے گا۔ مل کر صلوات پڑھیے محمد والا۔ آپ کے نماز جنازہ میں آ کے فاتحہ پڑھ کے چلا جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے ہم پوری اپنے زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذہن کی زنجیر ہے، یہ ذہن کے اوپر بوجھ ہے کہ بھئی فلاں کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا کریں گے۔ اے بھئی یہ فلاں کام کیوں کر رہے ہیں بھیا، آپ کو پتہ ہے شریعت میں یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز نہیں۔ ارے بھئی وہ لوگ کیا کہیں گے، ارے بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے شادی کروا دی اس میں گانا نہیں کروائے۔ تو ہمارے مل کے صلوات پڑھے محمد۔ لوگ کیا کہیں گے کہ زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں تمہیں ان زنجیروں سے چھڑانے کے لیے، اس بوجھ سے نجات دلانے کے لیے کہ تم سر اٹھا کر کے زندگی گزارو، سر اٹھا کر کے زندگی گزارو۔ صرف یہ سوچو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، امام کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے، کس بات سے وہ راضی ہوں گے۔ تو در حقیقت اللہ نے یہ بتایا کہ اگر اس دنیا کی زنجیروں سے، ان بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہے اتباع رسول۔ اس بوجھ سے، ان چیزوں سے نجات چاہیے،
ان بیماریوں سے، ان ذہنی امراض سے نجات چاہیے تو اتباع رسول اس کا حل ہے۔ اتباع رسول اس کا حل ہے۔ تو جب آدمی اتباع رسول کر رہا ہے تو اپنے نفس کے سے بھی بچ رہا ہے، ذہن کے بوجھ سے بھی نجات حاصل کر رہا ہے، نیکی کی طرف جا رہا ہے، برائی سے رک رہا ہے، حلال کے اوپر عمل کر رہا ہے، حرام سے پرہیز کر رہا ہے۔ یہ سب اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ سب سے مزیدار بات تو یہ ہے، اتباع رسول میں رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اتباع رسول کر دیا تو کیا ہم نے رسول پہ کوئی احسان کیا ہے؟ اللہ کو مانا ہے تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا، رسول کو مانا ہے رسول پہ کوئی احسان نہیں کیا، علی کو مانا ہے علی پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ یہ تو احسان ان کا ہے ہمارے اوپر، یہ تو احسان ان کا ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں ان ساری چیزوں سے نجات عطا کر دی، نفس پرستی سے نجات عطا کر دی، ذہنی بوجھ سے نجات عطا کر دی، ذہنی زنجیروں سے نجات عطا کر دی، زندگی کو اچھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنا دیا۔ یہ ہے اتباع رسول۔ اور جس نے اتباع رسول کیا پھر اس نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، پھر اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کسی شخص کی پرواہ نہیں کی، وہ کتنا بڑا آدمی ہو، وہ کتنا ہی بڑا چیز ہو، وہ کیا سوچتا ہے اس کو خیال بھی نہیں کیا۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے پاس لوگ آ کے مشورہ نہیں دے رہے تھے؟ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، آپ کربلا نہیں جائیے، آپ چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیے۔ حسین نے کہا میں اتباع رسول کر رہا ہوں، تمہاری کیا حیثیت؟ میں اتباع رسول کر رہا ہوں، تمہاری کیا حیثیت؟ اتباع رسول کر رہا ہوں اس لیے کربلا پہنچا ہوں۔ اتباع رسول کی خاطر مدینہ بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، کربلا پہنچ گیا، اتباع رسول بتانے کے لیے کہ دیکھو جب انسان اتباع رسول کر رہا ہوتا ہے، اتباع رسول کا نمونہ ہوتا ہے، پھر وہ کسی شخص کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، پھر اسے کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کو اپنے ہدف کا معلوم ہے اور وہ اتباع رسول۔ اس وجہ سے اتباع رسول میں ابدی کامیابی رکھی ہے، اس وجہ سے اتباع رسول میں ابدی کامیابی رکھی ہے۔ بس آج کے حد تک بات تمام ہو گئی، کل یہیں سے بات آغاز کریں گے۔ عزیزو، اتباع رسول کی خاطر ہر ایک چیز قربان کرنے کے لیے حسین تیار ہے، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار۔ جب یہ واقعہ کسی غیر کو بیان کیا جاتا ہے تو ہر چیز پر، ہر بات پر اسے صبر آ جاتا ہے، ہر بات کی اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہاں آ کر رک جاتا ہے، رک کر یہ سوال پوچھتا ضرور ہے کہ 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا تھا، 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا تھا، 6 ماہے کا کیا قصور تھا کہ اسے مار دیا۔ 6 ماہے کا کیا قصور تھا کہ اسے مار دیا، لیکن 6 ماہے نے جھولے سے گر کر کے بتایا ہے کہ دیکھو مجھے لے جایا نہیں گیا ہے، میں خود سے گیا۔ جناب بلال کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ خاندان حل عطا کے شہزادے نے بلال، خاندان حل عطا کے شہزادے نے بلال پس کے تصویر سخاوت کو مثالی کر دیا۔ خاندان حل عطا کے شہزادے نے بلال پس کے تصویر سخاوت کو مثالی کر دیا، جب کہیں بھی دین خالق کو نہ مل پائی اما، بے زبان نے اپنے گہوارے کو خالی کر دیا، بے زبان نے اپنے گہوارے کو خالی کر دیا۔
گر کے بتایا ہے کہ مجھے لے جایا نہیں گیا ہے، میں خود سے میدان کربلا میں آ رہا ہوں، میں خود سے میدان کربلا میں آ رہا ہوں۔ عزیزو، ہر جانے والا، ہر شہید ہونے والے کے متعلق تو وارثوں کو پتہ ہے کہ یہ میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ شہید ہو کر کے آئیں گے، لیکن ششماہے کو تو حسین پانی پلانے لے گئے نا۔ بس عزیزو، گریہ کر لیجئے، شہزادی آپ کے آنسوں کو لینے کے لیے آئی، یہ دن ہے گریہ کرنے کے۔ حسین نے کہا کہ کسی پر رحم نہیں آتا تو شاید ششماہے کے اوپر رحم آ جائے۔ حسین ابا کا سایہ کر کے مقتل میں چلتے ہوئے آئے تو عمر سعد کا لشکر کہنے لگا شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، قرآن ناطق کے ایک پارے کوئی حسین میدان کربلا میں اتمام حجت کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ اور لا کر کے کہا کہ اس کے ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 2 قطرے پانی پلا دو۔ عزیزو، عمر سعد کے لشکر میں بھی بچے والے تھے، منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر سعد کو ڈر لگا نا، تبھی تو اس نے یہ کہا، یہ تھوڑی کہا کہ ششماہے کو مار دو۔ عمر سعد نے کہا اے نا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ عمر سعد نے کہا اے نا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا آیا، کہا اقطع کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ عزیزو، اس سے پہلے حسین نے زمین کربلا پہ ششماہے کو رکھا تھا، کہا خود پانی پلا دو، اٹھا کر کے رکھ کے فوراً اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ کہا یہ فخر اسماعیل ہے، اگر انہوں نے ایڑیاں رگڑ دی یہاں سے پانی جاری ہو جائے گا، یہاں سے پانی جاری ہو جائے گا۔ حسین منزل امتحان میں ہے، یہ معجزے کی جگہ نہیں ہے۔ ششماہے کو حسین نے آغوش میں لے لیا، ادھر ہرملا کو حکم دیا اقطع کلام حسین، کلام حسین کو قطع کر دو۔ عزیزو، ام رباب نے خیمے سے کہا ہوگا کہ علی اصغر، اگر حسین کو کچھ ہو گیا تو میں خون معاف نہیں کروں گی۔ تیر تو حسین کے گردن کا نشانہ کر کے چلا ہے، ہاتھوں پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ پہلے تیر جو چلا نا، نشانے پہ نہیں لگا، 3 بھال کا تیر جو ہاتھی کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، نشانے پہ نہیں لگا۔ دوسری بار تیر کمان میں رکھا، پھر نہیں لگا۔ عمر سعد ہرملا کے قریب آیا، کہنے لگا ہرملا، اگر پورے کوفے میں کوئی سب سے اچھے تیر انداز کا نام پوچھتا تو بلا جھجک تمہارا نام لے لیتا، یہ آج کیا ہو گیا؟ سنیں گے، دل تھام کے سنیے گا۔ ہرملا کہنے لگا جب میں تیر کمان میں رکھتا ہوں اور چلانا چاہتا ہوں، خیمے کا پردہ اٹھ جاتا ہے، خیمے کا پردہ اٹھ جاتا ہے، میرا ہاتھ پھسل جاتا ہے کہ اس بچے کی ماں دیکھ رہی ہوگی۔ اب جو تیسری بار 3 بھال کا تیر جو ہاتھی کے شکار کے لیے استعمال ہوتا کمان میں رکھا اور چلا۔ اب نشانہ ہے حسین کا کلوع اقدس، ہاتھوں پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ لوگ یہ پڑھ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ 6 مہینے کا گلا چھپ گیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں 6 مہینے کا گلا ہوتا کتنا بڑا ہے؟
مہینے کا بچہ ہوتا کتنا بڑا ہے، 3 بال کا تیر 6 ماہ سے بڑا ہے۔ عزیزوں، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین ہاتھوں میں خون لیے ہوئے ہیں، زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں، زمین سے آواز آتی ہے، حسین خبردار، جو ایک خون کا قطرہ زمین پر گر گیا۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آواز غیبی آتی ہے، خبردار حسین، آسمان کی طرف نہیں آنا چاہیے، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ بس عزیزو، تیر چلا، میرا نیز کا بات سماعت فرمائیے، 2 جملے مجلس تمام۔ تیر ستم نے زیست کا نقشہ بگاڑ کے، تیر ستم نے زیست کا نقشہ بگاڑ کے، ایک ماں کی حسرتوں کے چمن کو اجاڑ کے، کاٹا قضا نے نخل تمنا اکھاڑ کے، سن کر یہ ذکر غم سے ہو ٹکڑے پہاڑ کے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ بس عزیزو، آخری جملہ سماعت فرمائیے، حذیفہ کے حوالے آ رہا ہے، آخری جملہ سماعت فرمائیے۔ عزیزو، حسین کس انداز سے خیمے میں جاتے، وہ سنت جو ہم اور آپ روز عاشورہ کریں گے، 7 بار آگے جاتے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پھر پیچھے ہٹتے تھے، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، اے اللہ میں راضی ہوں تیرے امر کے اوپر، لیکن ماں کو کیسے بچہ دکھاؤں؟ 7 دفعے جو کر چکے، اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ خیمے میں بچے کو لے جائیں۔ خیمے میں داخل ہوئے، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا آپ نے انصاف نہیں کیا، بھیا کو پانی پلا دیا، میں پیاسی ہوں۔ ماں نے بس دیکھ کر کہا اَمِثْلُكَ يُنْحَىٰ، ارے تیرے جیسوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بس عزیزوں، اٹھ کھڑے ہوئیے، وہ دیکھیے شہزادے کا گہوارہ آ رہا